کوئی گستاخ رسول ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اس کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے. ایک آدھ کوئی ابو جہل مل جائے گا, اس کو آپ ایکسیپشنل کیس سمجھے, باقی لوگ بڑے نارمل ہیں بھائی, ان کو سمجھائیں, آپ وہ سمجھتے ہیں. یہ سوالات اگر یہاں پاکستان میں کوئی کرے تو اس کو زندہ جلا ڈالیں. ایک چرچ میں تقریر کر رہا تھا, اور چرچ میں بہت زیادہ جاتا ہوں. ایک عورت میرے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا, یو گائز ہیٹ وومن. میں نے بولا, وائی یو سے دس تھنگ؟ بیکاز یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو ورشپ ود یو. اچھا, یہ جو ہمارے عرب کرسچن ہے نا, سب سے زیادہ اسلام پر اٹیک کرنے والے یہی لوگ, کیونکہ عربی ان کی زبان ہے, قرآن انہوں نے پڑھا ہے, حدیث انہوں نے پڑھی ہے, مسلمانوں کے درمیان یہ مڈل ایسٹ میں رہ کے, اور ملینز آف عربز آر کرسچن. تو ایک میں بڑے ایوانجلسٹ چرچ میں, جو بڑا رائٹ ونگ چرچ تھا اور بڑا اسلاموفوبیا والا, وہاں پر میں ڈائلاگ میں گیا. اس نے کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالی سب سے پہلے, لاؤڈ اسپیکر کے اوپر, سب سن رہے ہیں. لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان سے بات کرنے کے بعد جب وہ گئے تو تھینک یو کر کے گئے, کہنے کے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ واٹ اسلام. اس کے بعد وہ شخص مجھ سے ملا, اتنا خوش ہوا, اور آج بھی مجھ سے رابطے میں ہے. وہ عیسائی ہے, مسلمان نہیں ہوا, لیکن اب وہ اسلام کے خلاف بکواس نہیں کرتا, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا. وہ کیلگری کا ہسٹوریکل چرچ ہے, 125 ایئرز اولڈ چرچ. ان کی سنڈے ورشپ میں, اب یہ ان کی اس چرچ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے اپنی عیسائی عبادت کے دوران تقریر کرنے کے لیے مسلمان کو بلایا. جب میں وہاں گیا ہوں, میں نے تقریر کی نجم, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف ان کو سنایا. اس چرچ میں تقریباً 150 لوگ تھے, ان کے آنسو زارو قطار روئے. جب میں کینیڈا آیا, 95 شروع ہو چکا تھا, میڈیا میں اسلام کے خلاف بہت بات ہوتی, یعنی مسلم ٹیرورسٹ, اسلامک ٹیرورزم, یعنی کھلم کھلا اسلام بیشنگ نیشنل میڈیا میں ہوتی تھی. مسلمان وہاں تھے تو صحیح, مسجدیں اس وقت تھیں, کوئی امام میڈیا میں نہیں بولتا تھا. تو پھر 97 میں نے مسلمز اگینسٹ ٹیرورزم کا ایک ایکٹیوسٹ گروپ کے نام سے میں نے خود اس کو بنایا. اس سے پھر میں میڈیا میں آیا. جس دن 9/11 ہوا ہے 2001, پہلا مسلمان اور واحد مسلمان پورے کینیڈین نیشنل میڈیا میں تھا, اور وہ اسلام یہ مسلم ٹیرورسٹ ہے, دیز پیپل. میں نے پھر ان کو کہا, میں نے بولا بھائی ٹیرورزم تو تمہارے یہاں سے شروع ہوا ہے. اوکلاہوما فیڈرل بلڈنگ, میں نے کہا کس نے گرائی تھی؟ ٹیموتھی مکوے جو US مرین تھا, میں نے بولا وہ اس نے گرائی ہے. ہمیں جو ٹیرورسٹ کہنا شروع کیا ہے, تمہاری ہسٹری کہتی ہے. میں نے کہا 6 ملین تم نے یہودی مار ڈالے, مسلمانوں نے مارے کہ تم نہیں مارے. آپ نے ایک واک بھی کی تھی اکراس کینیڈا, آپ کے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہم دیکھتے تھے تصویروں میں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے. 2008 میں نے واک کی کینیڈا کے ایک سرے سے لے کر جو ہمارا ایسٹ اینڈ ہے ہیلیفیکس سے, وکٹوریا جو ہمارا ویسٹ اینڈ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر آپ ویسٹ اینڈ سے جہاز میں بیٹھیں, جہاز میں, پیدل نہیں, جہاز میں بیٹھیں وکٹوریا سے, اور آپ سینٹ جان جو آخری ہمارا شہر ہے ایسٹ اینڈ کے اوپر, صرف جہاز ہی 7 گھنٹے کینیڈا میں اڑتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے. الحمدللہ میں نے یہ ملک پیدل چلا. واک کا نام تھا ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس. اس میں خاص طور پہ عیسائی مذہب کے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے اس میں. جس شہر میں, ٹاؤن میں پہنچتا تھا, لوگ میرے ساتھ چلتے تھے ساتھ. یہ تقریباً ہم نے 6500 کلومیٹر ڈسٹینس طے کیا, 7 مہینے اس واک میں لگے. اس سے اسلام کی اویئرنیس میں الحمدللہ بہت مدد. پہاڑی علاقہ بھی ہے, لیکس بھی ہیں, موسم کی سختیاں بھی بہت, موسم کی سختی ہے. گرمی کا موسم سب سے سخت تھا. ناردرن انٹیریو کے اندر, مینیٹوبا کے اندر مچھر بہت ہوتے ہیں, اور مچھر بھی انگلی اتنا بڑا لمبا مچھر, اتنے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ اگر وہاں باہر نکل جائیں تو آپ کا پورا جسم ڈھانپ لے, اتنے مچھر. اب ان کے دوران چلنا بڑا مشکل ہوتا تھا. میں ایک نیٹ اپنے اوپر ڈال لیتا تھا. دھوپ اور لو اتنی سخت ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا صرف ٹھنڈا ملک ہے, گرمیاں بھی وہاں شدت کی ہوتی ہیں اور سردیاں بھی شدت کی ہوتی ہیں. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی نہ کوئی شخص آ کے نا مجھے تھپڑ مار دے گا, یا کوئی انڈا پھینک دے گا, یا کوئی ٹماٹر پھینک دے گا, یا گالی نکالے گا, کیونکہ اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ کافی اس وقت بہت زیادہ تھا. لیکن تم یقین کرو, جب میں نیو برنزوک جو ہمارا ایسٹ پروونس ہے اس سے کوبیک میں داخل ہوا, میں نروس تھا پوری طرح سے. سب سے زیادہ میرا استقبال کوبیک میں ہوا. میں تو سیلیبریٹی بن گیا نا وہاں پر. لوگ اپنی گاڑیاں روک کر آئے ہیں میری ساتھ تصویریں کھینچائیں. اتنا شاندار استقبال کہیں اور نہیں ہوا جتنا کوبیک میں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری واک کا نام تھا ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس. تو میں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بات کی, ایلڈر ابیوز کے خلاف بات کی, آل کائنڈز آف وائلنس. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس خالی مسلمانوں میں نہیں ہوتا, وہاں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گورے سارے عورتوں کی عزت کرتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس میں کئی لوگ مرتے ہیں, کئی عورتیں مر جاتی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل جو آپ کو پتا ہے, ون آف دا موسٹ ریپیوٹیبل نیوز پیپر ہے پورے امریکہ کا, اس کے اندر 2003 میں میرے اوپر ایک پورا آرٹیکل چھپا کہ دس مسلم پریچر از پریچنگ ان دا بائبل بیلٹ اینڈ کرسچنز آر لسننگ ٹو اٹ. ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی ہم نے خریدی الحمدللہ. 36 پراپرٹی ہم خرید چکے ہیں. 36 مساجد پراپرٹیاں خرید کے مساجد بنائے ماشاءاللہ. اس میں 10 چرچ ہیں, 3 شراب خانے ہیں جن کو کنورٹ کیا, پھر مسجد, جن کو ان کو مسجد ہم نے بنایا, شراب خانوں کو مسجد بنایا. اپنے مکتبہ فکر کا کبھی دفاع نہیں کیا, ہم نے مسلمانوں کا دفاع کیا. تو انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کہا سہروردی صاحب میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. اب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, میں بہت بڑا صحافی ہوں, پوری دنیا گھومی ہے, لیکن آج جو میں نے آپ کے پیچھے منظر دیکھا ہے, میں نے پوری دنیا میں ایسا منظر نہیں دیکھا سوائے حرم شریف. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو آدھے لوگوں نے زور سے آمین کہی اور آدھے لوگوں نے زور سے آمین نہیں کہی, اور کوئی یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھا, کوئی یہاں ہاتھ کھولے ہوئے تھا, کوئی یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھا, اور آپ نے بعد میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا یا نبی سلام علیہ کا.
کہنے لگا یہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے ان میں شیعہ بھی ہیں، اس میں دیوبند مکتب فکر کے بھی ہیں، اس میں اہل حدیث مکتب فکر کے بھی ہیں، اس میں اہل سنت مکتب فکر کے بھی ہیں، اس لیے یہ سب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ میں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ اس وقت جو پاکستان میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر ہمارے بہت سارے مولانا لوگ، علماء کرام جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، بخدا یہ وہ مسائل ہیں جن سے بچیں، ان کو ڈسکس نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے اور دہریت بڑھانے میں یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس وقت ہم بات یہ کریں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، بات اس کی کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ہمارا رب ایک رب کیوں ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، لوگوں کو بیسکس کے اوپر واپس لے کے آئے، صحابہ کرام ہوئے، اہل بیت ہوئے، یہ ہونا چاہیے وہ نہیں چاہیے، ان بحثوں میں پڑ گئے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بچے دہریے بن رہے ہیں، ہماری بچیاں دہریے بن رہی ہیں، ایز ینگ ایز 14 سال کے بچے کہتے ہیں، اوپنلی کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ پریکٹس اسلام اینی مور، ان سے بچیں۔ تو بس یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان مولویوں کے چکر سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ بس جو عالم جوڑنے کی بات کرے اس کے ساتھ جڑے، جو توڑنے کی بات کرے اس سے بھاگیں، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، آئی ڈونٹ کیئر کہ کس مکتب فکر کے ہیں، جو توڑنے کی بات کرے، جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس سے تعلق رکھیں۔ جو اختلاف رائے اگر ہے تو دلیل سے بات کرے، علم سے بات کرے، تہذیب سے بات کرے، چترول نہ کرے۔ بس اتنا بڑا ثواب ہے، تعلیم دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، اصل اسلام تو یہی ہے نا۔ ہم نے اس کو چھوڑ کے لگ گئے بحث میں کہ جناب افضل کون تھا، کون افضل نہیں تھا، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کا عرس ہو، کس کا عرس نہ ہو، ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سید بدیع الدین سہروردی صاحب موجود ہیں۔ بدیع الدین سہروردی صاحب میرے تایا ہیں، کینیڈا سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی جو کینیڈا میں زندگی ہے، وہاں جو ان کی جدوجہد ہے، اس کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ وہاں پہ لائف کیسی ہے مسلمانوں کے لیے، کیا وہاں پر اپرچونیٹیز ہیں، کیا مسائل ہیں۔ لیکن پہلے ہم تایا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر ہم نے آف دا اسکول بنایا ہے، اس جگہ پر بغدادی مسجد ہے، تو یہاں پر علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دادا تھے اور تایا کے والد صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کی کیا یادیں ہیں، یہ مارٹن روڈ کا علاقہ کیسے ہوا کرتا تھا، اور جب یہاں پر مسجد کے ساتھ خانقاہ اور مدرسے کا آغاز ہوا تو وہ سب ادوار کیسے انہوں نے دیکھیں۔ السلام علیکم تایا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں اس سے پہلے کہ آپ کی اول یادیں اس علاقے کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے کیا ہیں؟ یادیں تو بہت ہیں، وہ تو کئی گھنٹوں کی بات ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ الحمدللہ جب پاکستان بنا تو مارٹن کوارٹرز، جہانگیر روڈ، جہانگیر ایسٹ، کلرٹن کوارٹرز، یہ کراچی کے بیسٹ علاقوں میں سے ایک علاقہ ہوتا تھا۔ یہاں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس علاقے میں سیکریٹری لیول، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا سیکریٹری پاکستان میں بہت بڑا افسر ہوتا ہے، سیکریٹری لیول کے لوگ ہوتے تھے۔ ڈی آئی جی یہاں پر اسی مارٹن روڈ میں رہ کے گئے، تو بڑا صاف ستھرا بہت ہی علاقہ ہوتا تھا۔ پوری کراچی میں سب سے اچھا علاقہ پی سی آئی سوسائٹی کہلاتا تھا، اس کے بعد مارٹن روڈ، جہانگیر ایسٹ اور کلرٹن روڈ ہوتا تھا۔ ان تینوں میں مارٹن روڈ جو تھا وہ سب سے آگے تھا۔ تو بغدادی مسجد کی بنیاد انہی دنوں میں رکھی گئی الحمدللہ۔ تو شروع میں تو یہ مسجد جو بنی ہے وہ تو ایک طرح سے ایک جو لوگوں نے بنائی، مین ہال بنا دیا گیا، اس کے بعد ایک باہر کا ایک دالان سا تھا۔ پھر اس میں الحمدللہ جب دارالعلوم سہروردیہ کی بنیاد رکھی گئی تو پھر اس کے کوریڈور بنائے گئے، وہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ تو ہمارا بچپن بھی یہاں گزرا الحمدللہ۔ ابا جی نے بہت محنت کی اس مسجد کے ساتھ۔ والد صاحب کا یہاں آنا ایک حکم تھا ان کے پیر و مرشد کا، کیونکہ ہندوستان سے جب وہ مائگریٹ ہو کر آئے یہاں پر تو پہلے لاہور آئے، تو لاہور میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان کے مرشد حضرت سید پیر ابو الفیض قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ آپ کو بغدادی مسجد جانا ہے۔ تو جب وہ آئے تو اس وقت مسجد بن رہی تھی، تعمیر ہو رہی تھی، اور ہمارے والد نے اس یہاں کراچی آنے کے بعد جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ شاید آج کا کوئی مولوی تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب والد صاحب آئے تو یہاں امام صاحب کا تو گھر تھا ہی نہیں، تو انہوں نے مسجد کی انتظامیہ جو تھی انہوں نے ایک جھوپڑی سی بنا دی تھی، سرکنڈوں کی جھوپڑی، جہاں مسجد کا میں گھر ان کا بنایا گیا۔ تو جھوپڑی میں وہ رہے کئی سال تک، اور والد صاحب بتاتے ہیں کہ بعض اوقات کراچی میں جب بارش بہت تیز ہوتی تھی تو جھوپڑی بہہ جاتی تھی ان کی پھر دوبارہ بنتی تھی وہ، اور بچوں کے ساتھ سامان وغیرہ سب گیلا ہو جاتا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ اتنی بارش ہوئی کہ ہمیں ڈر لگا کہ یہ جھوپڑی پھر بہہ جائے گی، تو ہم پوری رات پانی کے اندر اس کے جو ڈنڈے تھے جن کے اوپر وہ سپورٹ ہوتی تھی ان کو پکڑ کے پوری رات ہم کھڑے رہے کہ یہ بہہ نہ جائے کہیں، اور اسی میں ہم
اسی ماحول میں ہم پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اسی بارش کے پانیوں کے اندر، انہی جھکیوں کے اندر اس طرح سے رہے. پھر بعد میں انہوں نے اس کو سیمنٹ کی ایک کمرے کا گھر. ہمارے زندگی کا بیشتر حصہ جو کراچی میں گزرا ہے وہ ہمارا گھر ایک کمرے کا ہوتا تھا، اور اس کے باہر کے حصے میں کچن اور واش روم ہوتا تھا. پھر ایک کمرہ اور بنایا گیا، پھر ایک کمرہ بعد میں اس میں اور اضافہ ہوا، لیکن زیادہ تر جو اس کا ہمارا ٹائم گزرا ہے یہاں پر وہ ایک کمرے کے گھر میں گزرا ہے. تو ہم چاروں بہن بھائی، والد صاحب والدہ، وہ سب یہیں رہتے تھے. ہماری دادی جو ہیں ان کو والد صاحب نے کرائے کا ایک کمرہ یا گھر لے لی تھا، تو اس میں وہ دادی رہتی تھیں. ان کے ہمارے جو بڑے بھائی تھے عطا الرحمان صاحب، ہماری بڑی بہن آسیہ باجی، جو وہ لوگ رہتے تھے. ہم 4 بہن بھائی ایک گھر میں رہتے تھے. تو اس طرح سے والد صاحب نے بڑی اسرت کی زندگی گزاری ہے. لیکن اس اسرت میں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے منہ میں حرام نہیں جانے دیا. تو میں نے ڈی جے سائنس کالج سے انٹر کیا تھا 12ویں جماعت کا. تو یہ بات اس لیے میں بتانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ علامہ ریاض الدین سہروردی نے یہاں مسجد میں خدمت کی ہے. اپنی جائیداد نہیں بنائی، انہوں نے کوٹھیاں نہیں بنائی، بینک بیلنس نہیں بنایا. اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، سمجھایا، اس پر خود عمل کیا، دوسروں کو عمل کی دعوت دی. تو جب میں 11ویں جماعت میں تھا تو یہاں 3 اٹی سے ہم نے بس میں چڑھنا، بنس روڈ جانا، پھر آگے تھوڑا سا واک کر کے ڈی جے سائنس کالج تھا. تو ایک دفعہ 5C کی بس میں جا رہا تھا. 5C کی بس کی ریس لگ گئی. کراچی میں اس زمانے میں ریسیں بہت لگتی تھی. ابھی بھی کبھی کبھی ایسے ہولناک مناظر نظر آتے ہیں. اچھا اب ہم صبح ہم نے جانا تو بسیں بالکل لدی ہوئی ہوتی تھی. تو 3 اٹی سے جب میں چڑھا ہوں تو میں بالکل آخری پیسنجر تھا جو لٹکا ہوا تھا سیڑھی کے اوپر. اب میرے ایک ہاتھ میں کتابیں تھیں، ایک ہاتھ سے میں نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اور بس کے اندر جانے کی تو گنجائش ہی نہیں تھی. تو میں لٹک رہا تھا بالکل باہر. اور اس زمانے پتہ نہیں، اب تو خیر حالات کچھ لگتا ہے بہتر ہو گئے، لیکن اس زمانے میں سفر ایسے ہی ہوتا تھا. ابھی بھی عام لوگوں کے لیے یہی حالات ہیں. اللہ رحم. تو بہرحال تو جب ریس لگ گئی تو لازمی تو میرے ایک ہاتھ سے میں نے ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، اور وہ بس ڈرائیور نہ جہانگیر روڈ پہ روکا، نہ اس کے بعد ولی کا محل کے پاس بھی اسٹاپ تھا وہاں نہیں روکا، گرو مندر پہ بھی نہیں روکا. تو اب مجھے لگا کہ میں اب گروں گا تب گروں گا، کیونکہ میرے ہاتھ بالکل شیل ہو گئے. دوسرے ہاتھ میں کتابیں تھیں، کتابیں پھینک نہیں سکتا. مختصر یہ ہے کہ میں جب کالج سے واپس آیا تو میرا دل بڑا بجھا ہوا تھا، بہت بجھا ہوا. تو میں ابا جی کے پاس گیا، اور ہمارے ابا جی کے سامنے ہم بڑے ادب سے بات کرنی ہوتی تھی. جس طرح آج کل تو بچے اپنے ماں باپ سے بڑے اکڑ کے بات کر لیتے ہیں، ہماری تو ضرورت نہیں ہوتی. تو میں نے بڑے ادب سے، بڑے دھیمے ہوئے اور بڑے بجھے ہوئے لہجے میں نے کہا ابا جی آپ کراچی آئے، ان سب سے پہلے مولانا شفیع اکاڑوی صاحب آپ کے بعد کراچی آئے، مولانا احتشام الحق تھانوی لگو بیک آپ کے ٹائم پر کراچی آئے. مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے پاس ماشاءاللہ کوٹیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہے. شفیع اکاڑوی صاحب بھی ماشاءاللہ کوٹھیوں کے مالک ہیں، گاڑیوں کے مالک ہیں. آپ کے بیٹے کے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے. تو میں نے ابا جی کو یہ کہہ دیا، میں نے کہا آج بس والے میں بس یہ تھا کہ میں مرتا تھا، اگر میں گرتا تو آف کورس میں نے کہا میں تو مر رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا، بڑے پیار سے کہا انہوں نے کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہارے منہ میں حرام نہیں جانے دیا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے اس میں تمہیں بہت اچھا رکھنے کی کوشش کی ہے. اگر تمہیں پیسے جمع کرنے ہیں، دولت جمع کرنی ہے، محنت کرو، خود بناؤ. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ والد صاحب نے اور ہمارے تینوں بھائیوں کے ساتھ، بہن کے ساتھ اندر یہی کیا کہ جب گرمیاں آتی تھیں سردیاں آتی تھیں تو ہم لنڈا بازار کے سویٹر پہنتے تھے. وہ ہمیں لے جاتے تھے ہر سال. یہ ڈنسوال کے جو علاقہ ہے یہاں پر لنڈا بازار اسے کہتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں سے لے جا کے انہوں نے ہمیں کوٹ پہنوانے، بڑے سستے سے سویٹر خریدنے. تو بڑی اسرت کی زندگی گزری. یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ان کے تقوی کا صدقہ ہے، یہ ان کی پرہیزگاری کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دی. میں نے NED سے یہاں سے پڑھا الحمدللہ. پھر میں الحمدللہ قرضہ لے کے دیکھیں جب میں امریکہ جا رہا تھا تو میں نے کیونکہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی میں نے، جب 10ویں میں تھا نا اس وقت سے میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کی. تو تھوڑے تھوڑے پیسے میں نے جمع کر لیے. پھر ہمارا ایک ٹیوشن سینٹر میں نے بنا لیا تھا فیڈرل بی ایریا میں. تو میں نے ٹیوشن جب پڑھانے سے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ امریکہ میں ایک سیمسٹر کی فیس ادا ہو سکتی تھی، لیکن ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. تو
والد صاحب سے میں نے کہا یہ احمد دین صاحب جو ہے نا علم و عمل ٹوپی والے, یہ ابا جی کے امیر دوستوں میں سے تھے. سارے ان کے دوست غریب تھے. وہ مولانا روم والا درس ہوتا تھا ان کے گھر میں, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا, درس قرآن بھی کیا انہوں نے. میں نے کہا یہ احمد دین صاحب ہیں, ان سے مجھے قرضہ دلا دیں آپ. 25,000 روپے اس وقت انہوں نے ہمیں قرضے کے طور پہ دیے تاکہ میں ٹکٹ خرید سکوں اور تھوڑے سے پیسے خرچے کے لے جاؤں ساتھ. تو احمد دین صاحب نے مجھے 25,000 والد صاحب کے کہنے سے قرضہ دیا, باقی ٹیوشن کے پیسے میں نے جمع کر لیے تھے. تو اس طرح سے امریکہ میں چلا گیا, ایڈمیشن میرا ہو گیا تھا کیونکہ NED سے پڑھا ہوا تھا, تو الحمدللہ مسئلہ نہیں تھا ایڈمیشن کا. تو پھر الحمدللہ وہاں جا کے پھر میں نے وہ پیسے بھی ادا کیے, اور جیسے ہی میں پہنچا ہوں تو والد صاحب سب سے پہلے مجھے کہتے تم پیسے لے کے گئے ہو, جلدی ادا کرو ان کے پیسے. میں نے کہا بھائی میں انشاءاللہ میں کام کرنا شروع کر دیا ہے, اسٹوڈنٹ ہو کے وہاں تھوڑا بہت کام کر سکتے تھے, تو کام کر کے پیسے جمع کیے, اپنے باقی پڑھائی مکمل کی. تو اس طرح سے ہمارے والد صاحب نے ہماری تربیت کی ہے, فصیح الدین کی, اعجاز الدین کی, میری ہماری بہن کی, کہ انہوں نے ہمیں اچھا پڑھایا, جو بھی طریقہ ایک بہترین ہوتا تھا. اچھا یہ یاد رکھیں, ہمارے والد صاحب کا ایک اصول تھا کہ وہ کہتے تھے تم نے زمین پہ نہیں سونا. دیکھیں کتنی حکمت دیکھیں. تو ہم چاروں بہن بھائیوں کا الگ بستر ہوتا تھا, چارپائیاں. اب چونکہ ایک کمرے کا گھر تھا تو چارپائیاں ہم کمرے کے باہر سڑک پہ رکھ دیتے تھے دن کے ٹائم باہر نکال کے, کیونکہ گھر میں تو چلنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو پھر شام کے ٹائم والد صاحب نے چارپائیاں اندر لانی, ان پہ بستر لگانے, پھر ہم نے سونا. پھر صبح اٹھتے ہی ساتھ وہ چارپائیاں سب باہر رکھتے تھے. تو ہمارے پورٹیبل بیڈ ہوتے تھے, صرف ان کا جو بیڈ تھا وہ چارپائی پرماننٹ تھی, باقی ہم سب کے چارپائیاں باہر نکلتی آتی تھیں. لیکن ہمیں فخر ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مجھے یہ بات بتاتے ہوئے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہم غریب تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسرت کے اندر اللہ نے ہمیں بڑا سکون سے, اطمینان سے اور بڑا خوش رکھا. اچھا, قبل اس کے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا امریکہ کا سفر کیسا رہا, پھر آپ ریاض میں پڑھاتے رہے, مثلا کینیڈا میں تو آپ کا بہت زیادہ ہی کام ہے, یہ میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ غربت میں فخر کیسے ہوتا ہے. کیونکہ اب لیٹس بی آنیسٹ کہ میں خود ریلیٹ نہیں کر پاتا ہے غربت کے فخر کے ساتھ جو ہے, کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ جب جیسے ہی غربت کی بات ہوتی ہے تو شرم ساری ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اور ایک سیڈنس تاری ہو جاتی ہے. تو غریب آدمی خوش کیسے ہو سکتا ہے, کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو سکتا ہے, نئی نسل کے لیے تو بہت زیادہ عجیب ہو. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے والد صاحب سے سوال کرنا, آپ نے تو بہت ہی مہذب طریقے سے پوچھا. اب تو بچے جسے کہتے ہیں منہ کو آگے بولتے ہیں باپ سے کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے, اور کہاں ہیں وہ سارے پیسے, کیوں ہمیں وہ زندگی نہیں ملی جو ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواح میں. نہیں, تو یہی تو والد صاحب کی تربیت تھی ہم کو, کہ ہمیں معلوم تھا کہ ان مع العسر یسرا, ہے نا. یہ ہمارے ذہن میں بات بٹھائی تھی کہ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے والد صاحب نے ہمیں 8ویں تک والد صاحب نے ہمیں پڑھایا. انگریزی انہوں نے پڑھائی ہے مجھے 8ویں جماعت تک, فصیح الدین کو بھی اور مجھے بھی انگریزی والد صاحب نے پڑھائی الحمدللہ. میتھ پڑھنے کے لیے ہم ٹیوشن انہوں نے رکھوا دی تھی ہم کو, تو وہاں چلے جاتے تھے. اور لیکن تعلیم پہ, کیونکہ وہ اسکول ٹیچر بھی تھے والد صاحب, کوئی ٹپیکل مولوی صاحب تھوڑی تھے, پڑھے لکھے آدمی الحمدللہ, کتابوں کے مصنف الحمدللہ, شاعر, آپ سب کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ وہ خود اسکول ٹیچر تھے لہٰذا وہ تعلیم کو اہمیت دیتے تھے, اور سب سے زیادہ اسی پر ان کا فوکس تھا. تو یہ جو غربت کے اندر خوش رہنا, یہ الحمدللہ یہ میں نے اپنے والد صاحب کے مزاج, انہوں نے کبھی بھی اس بات پر افسوس نہیں کیا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, ہمارے پاس بڑا گھر نہیں ہے, کبھی نہیں بولے. بلکہ آپ ماشاءاللہ چھوٹے تھے, ان کو کم از کم یاد تو ہوگا کہ جو ایک الگ کمرہ بنا تھا جس میں والد صاحب کا بستر ہوتا تھا, دوسرا جو اضافی کمرہ تھا. میں جب سعودی عرب سے آیا, کیونکہ میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گیا تھا, تو سعودی عرب سے جب آیا تو گرمیوں کا موسم تھا, غالباً جون جولائی کا مہینہ تھا, تو کمرہ تھا, گرمی بہت تھی. تو میں نے والد صاحب کو کہا, میں نے ابا جی یہ جو دیواریں ہیں کم از کم ان پہ پلسٹر کروا لیں تاکہ ہیٹ تھوڑی سی کم ہو جائے, تو اور AC لگوا دیتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا, بھائی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے اب ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم یہ چیزیں اب افورڈ کر سکتے ہیں. اب میں سعودی عرب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ, اللہ نے بڑی عزت رکھی, بہت بڑا نوازا, اللہ نے ہر لحاظ سے نوازا. میں نے کہا میں AC لگا دیتا ہوں, میں پلسٹر کرا دوں دیواروں کو. کہہ لیں گے نہیں یہ پلسٹر والی دیواریں نہیں, یہی چاہیے مجھے, یہ پنکھا جو چل رہا ہے نا یہ میرا AC ہے. تو یہ ان کے مزاج میں تھا کہ قناعت اور توکل اللہ تعالیٰ پہ, اور اس قناعت اور توکل سے والد صاحب میں کبھی بھی
اس بات کا نہ ان کو خود احساس ہوتا تھا، نہ ہمیں ہمارے اندر وہ احساس پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ہم غریب ماں باپ کی اولاد ہیں. کہتے تھے اور اچھا کھایا اچھا پیا الحمدللہ، لیکن اسی کے اندر جو ان کے ریسورسز تھے. جی والد صاحب کا جو پیسے آتے تھے نعت خوانی میں نذرانہ وغیرہ جو ملتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ کے اپنے بچوں میں تقسیم کر دینا، غریبوں میں تقسیم کر دینا، دوسرے نعت خوانوں کو دے دینا. الحمدللہ وہ خود الحمدللہ جو ملتا تھا تقسیم کرتے تھے. ہاں مطلب میں نے یہ تو خود دیکھا، وہ دامن جھاڑ کے سوتے تھے، جو بھی پیسے آتے تھے سب تقسیم کر دیا. اگر کچھ بچتے تھے نا تو کبھی کبھی وہ صبح پریشان ہوتے تھے، پھر وہ جلدی جلدی کسی کو دیا، کسی کی ضرورت پوری کی. تو یہ اصل میں نا اب یہ چیزیں ہمارے عہد کے لوگوں کو، خاص طور پہ ہمارے بعد والوں کو نا بڑی افسانوی سی لگتی ہیں کہ ایسے انسان کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا نہیں کما رہے. حالانکہ مجھے ان کی وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور آپ نے بھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مکان، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ میری پسند سے دور ہے، وہ مکان جو مجھ کو پسند ہے، وہ میرا مکان کوئی اور ہے. تو یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں خصوصیات انسان کے اندر؟ یہ خصوصیت ایک تو سب سے پہلے آپ کو علم ہو، نالج ہو. الحمدللہ وہ پڑھے لکھے انسان تھے، دین کا بھی علم تھا، دنیا کا بھی علم تھا انہیں. تو علم ہونا ضروری ہے. پھر علم کے بعد اس علم کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے نا. تو انہوں نے جو پڑھا اس پہ عمل کیا. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ماڈل تھے. انہوں نے کسی دوسرے شخص کو ماڈل نہ بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، تو جو حضور کی سیرت وہ بیان کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس پہ عمل بھی کریں. اس لیے ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے. ہم اپنے باپ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ابا ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں ریس کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو کہتے تھے الحمدللہ اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں حضور کا مزاج بھی یہ تھا. حضور اگر چاہتے تھے تو کائنات کے سب سے امیر ترین انسان بن سکتے تھے، لیکن حضور کے پاس بھی رات جو دولت ملتی تھی سونے سے پہلے سب تقسیم ہو جایا کرتی تھی. ہمارے والد صاحب کا بھی مزاج حضور کی سنت کے مطابق ہی تھا کہ کبھی بھی انہوں نے پیسے جمع کرنے کی خواہش. میں نے جب کہا نا کہ ہمارے پاس تو سائیکل تک نہیں ہے، تو کہتے تھے بھائی محنت تم خود کرو اور خود بناؤ. تو میں نے تم کو حلال کھلایا، میں نے تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے نہیں دیا. اللہ. اور یہ سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے کہ انسان حرام سے بچے اور حلال اپنائے. یہ اور میرے والد کی میرے نزدیک کرامت یہی ہے کہ انہوں نے حرام سے بچے اور حلال ہی کھلایا. بس وہ جو اقبال نے کہا تھا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. تو ماشاء اللہ دادا کی جو خصوصیات ان کے بچوں میں آئی، آپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دادا کی پڑھنے لکھنے والی خصوصیت تھی وہ سب سے غالب آپ میں نظر آتی ہے کہ وہ دنیاوی علوم کا بھی ان کو بڑا ذوق تھا. پھر بہت ہی صاحب مطالعہ تھے، اور میں نے تو جتنا دیکھا دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا. یہاں پھر یہ کہ وہ محفل نعت میں ہیں، کسی کا دکھ درد سن رہے ہیں، کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو بہت ہی مصروف زندگی دادا نے گزاری. تو ماشاء اللہ ہم آپ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے. تو جب آپ کینیڈا پہنچتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ کو اپنے روزگار اور معاش کا معاملہ سامنے تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دین کا کام آپ نے شروع کیا. تو جو اول آپ کی کینیڈا کی یادیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ وہ وقت مشکل تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں، والد صاحب کی جو علمی رجحان اور علمی کیفیت اور علمی اسٹیٹس تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی عطا فرمایا. ہم تینوں بھائیوں میں اللہ نے مختلف مزاج کے ساتھ وہ علم کی رغبت عطا فرمائی، اور اللہ نے علم کی وہ دولت عطا فرمائی. شہاب کو وہ دولت عطا فرمائی، زین العابدین کو بھی، حسان کو بھی. یہ سب ان کے پوتے ہیں. تو وہ جو علمی ذوق تھا اللہ نے خالی ان کی اولاد تک نہیں، آگے ہماری جو اولاد ہے اللہ نے اس کو ان کی طرف دیکھتے ہیں. فصیح آیا میں جو نعت پڑھنے کا جو ماشاء اللہ سے کمال ہے وہ اب ان کا خاصہ ہے. اچھا پپا کا جو مزاج ہے انتظامی طور پر، یا وہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے، وہ کتابیں لکھنے کے حوالے سے وہ ان میں آیا. تو آپ میں جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ دادا کی جو ذرا یہ جو ایک دنیا اور دین کو بیلنس کر کے ایک دین کو پریزنٹ کرنے والی سائڈ تھی وہ آپ کے اندر غالب نظر آتی ہے. تو یہ جب آپ وہاں پر گئے تو ارادتاً آپ نے شعوری طور پہ سارا کام شروع کیا؟ اب تو ماشاء اللہ بہت ادارے ہیں آپ کے کینیڈا میں. نہیں، شعوری طور پہ نہیں ہوا، یہ ایکسیڈنٹلی ہوا. جب جب امریکہ گیا، امریکہ سے پڑھنے کے بعد پھر میں سعودی عرب گیا. سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی میں 7 سال میں نے پڑھایا. پھر وہاں سے پھر میں نے امیگریشن کر کے جب کینیڈا آیا تو بیسیکلی والد صاحب کی جو ایک بڑی اہم خصوصیت ہے، یاد رکھیں آپ بھی اس کو دیکھیں، والد صاحب کو قرآن سے بے پناہ محبت، بہت زیادہ. اتنی محبت میں نے اپنی زندگی میں اپنے ملنے والوں میں، یقیناً ان سے بھی اللہ کی نعمت ساری کائنات میں موجود ہے. قرآن کریم سے جو ابا جی کی محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی الحمدللہ. تو میں جب سعودی عرب گیا، اب سعودی عرب میں چونکہ میلاد شریف کا پروگرام نہیں ہو سکتے، وہاں پر ان چیزوں کی ممانعت ہے،
تو ہم وہ جو قرآن سے محبت تھی وہ سعودی عرب کے اندر اللہ نے وہ مجھ میں اور بڑھائی، کیونکہ وہاں ہم درس قرآن کے نام سے پروگرام کرتے رہے. پروگرام میں ہوتا وہی تھا جو یہاں ہوتا ہے، پہلے درس قرآن ہے، پھر نعت شریف ہے، درود و سلام ہے، لیکن وہ قرآن کریم سے جو محبت تھی وہ والد صاحب کی وجہ سے آئی. جب میں کینیڈا گیا تو یہی ہم نے وہاں پر درس قرآن سے شروع کیا. میں کبھی گھر میں درس قرآن کرتا تھا، کبھی کیلگری کی ایک ہی مسجد ہوتی تھی اس میں درس قرآن کرنا. تو درس قرآن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی لوگوں میں متعارف کرایا، قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم سمجھانا اور اس کی درس و تدریس کرنا. وہی سب آپ کی ریگولر جاب کے ساتھ چل رہا تھا؟ ہاں، مطلب یہ کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ہم ویکینڈ کے اوپر درس قرآن کرتے تھے. کینیڈا جب گیا تو چونکہ میں پروجیکٹ مینجمنٹ الحمدللہ میرا ایریا رہا، اور آئی بی ایم کے ساتھ الحمدللہ میں ریٹائر ہوا ہوں 2022 کے اندر. میں نے تقریباً سمجھے ایک طرح سے 31 سال جو ہے وہ آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ میں رہا. پروجیکٹ ایگزیکٹو پوزیشن سے میں آئی بی ایم سے ریٹائر ہوا ہوں. تو ان ساری جاب کے ساتھ اب لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، ہمارے وہاں جو علماء کینیڈا میں آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں اس پہ آپ کتاب لکھیں. یہ کتاب جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہوگی جو لوگوں کے لیے گائیڈ بک بن جائے گی. میں نے یہ مسجد کی امامت اور خطابت اور تدریس یہ میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے. میرا پروفیشن تو بحیثیت پروجیکٹ مینیجر کے اپنی جاب کرنا، آئی ٹی کے اندر جاب کرنا. لیکن چونکہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس پہ ڈیلیوری پہ لگ جاتے ہیں، پروجیکٹ پھر وہاں ختم ہوتا ہے تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میرے کام کے آتے رہتے ہیں. تو میں اس پروجیکٹ کی مینجمنٹ کی جاب کی وجہ سے میرا ٹریول بہت ہوتا تھا، امریکہ میں بھی کینیڈا میں بھی میں نے ٹریول کرنا. تو میں نے یہ کیا تھا، اور یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو کام کر سکتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اٹس آل ان یور ہیڈ. یہ تم اپنے اگر دماغ ہیڈ کو صحیح رکھو نا، یاد رکھے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. تو میں اب یہ ڈیولپ کرتے ہیں نا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں صبح سے لے کر شام تک جاب کرنی، کبھی 5 بجے تک، کبھی 6 بجے تک، کبھی 7 بجے تک. اور چونکہ اب میں دوسرے شہروں میں ہوتا تھا، گھر تو میرا کیلگری میں ہمیشہ رہا ہے. تو جیسے آپ ٹورانٹو چلے گئے یا وینکوور چلے گئے یا مونٹریال چلے گئے یا دوسرے شہروں میں گئے، تو اگر ہمارا اب 6 مہینے کا پروجیکٹ ہے وہاں پر یا 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے تو صبح 8 بجے آپ جاب پہ گئے، 5 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد آپ فارغ گئے. تو 6 بجے کے بعد میں نے ہوٹل میں آ کے ٹی وی دیکھنا ہے نا، اور کیا میں کروں گا وہاں پر. میں تو کسی کو جانتا نہیں، فیملی میری تو کیلگری میں. تو میں یہ کرتا تھا کہ جاب سے آنے کے بعد میں شہر میں نکل جاتا تھا. وہاں درس قرآن کے نام پر میں لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو تلاش کرتا تھا، اور کوئی نہ کوئی الحمدللہ جان پہچان کے نکل آتے تھے. تو ان کو کہتے تھے یار درس قرآن ہم شروع کر رہے ہیں. تو درس قرآن کے نام پہ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا. جب ایک اچھا خاصا گروپ بن جاتا تھا 7-8 لوگوں کا، تو میں کہتا تھا یار یہاں پر مسجد بنانی ہے. تو پھر وہ 6 بجے کے بعد جو تھا رات تک 11-12 جو بھی بچ جائے، پھر ہم نے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کرنی. کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ہائر کر لینا، اس کو بتانا کہ ہمیں پراپرٹیاں دکھاؤ. تو جب اس طرح سے پراپرٹی کوئی دکھا دیتا تو پھر ہم اس کی آفر دی. اب نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ ہماری کوئی تنظیم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی، صرف ایک درس قرآن کا گروپ ہوتا تھا. تو جب وہ تو بولا واٹس ایپ وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، کمیونیکیشن بھی ایک مسئلہ. ہاں اب تو بہت آسان ہو گیا نا کمیونیکیٹ کرنا، اپنی بات لوگوں کے سامنے لے کے. اس زمانے میں تو کوئی گروپ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم نے آفر دے دینی. ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی ہم نے خریدی الحمدللہ. 36 پراپرٹی ہم خرید چکے ہیں. 36 مساجد، 36 ہاں پراپرٹیاں خرید کے مساجد بنائی ماشاءاللہ. اس میں 10 چرچ ہیں، اچھا 3 شراب خانے ہیں جن کو کنورٹ کیا پھر مسجد، جن کو ان کو مسجد ہم نے بنایا. شراب خانوں کو مسجد بنایا، ہوٹلوں کو، ریسٹورانٹس کو مسجد بنایا، چرچز کو مسجد بنایا، دوسرے کمرشل پراپرٹیز تھی ان کو مسجد بنایا. لینڈ خریدی ہے، ان کی وہاں کی جو ایک پروسیس ہے اس کی اپروول کا، اس کو بولتے ہیں زوننگ پروسیس بولتے ہیں، وہ کرا کے اس پہ مسجد بنائے. اس وقت الحمدللہ نارتھ امریکہ کا سب سے بڑا اسلامک اسکول، اور جس کو ہم نے الٹیمیٹلی یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی بنانا ہے انشاءاللہ، وہ کیلگری میں اس کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے. یہ پہلا پروجیکٹ ہے پورے نارتھ امریکہ میں، خالی کینیڈا میں نہیں. جو گراؤنڈ زیروز ہے، فلیٹ زمین سے الحمدللہ 100,000 اسکوائر فٹ کی پوری بلڈنگ تیار ہو گئی، 3 منزلہ، جس میں 9,000 اسکوائر فٹ کا جم تیار ہے، کلاس رومز ہیں، ڈے کیئر سینٹر ہے الحمدللہ، اور ملٹی پرپز ہے. تو یہ اس کے بعد ہم نے اگلی اسی کے ساتھ مسجد بھی بنائیں گے. تو یہ آلموسٹ تقریباً $50 to $60 ملین کا پروجیکٹ ہے یہ، جس پہ تقریباً
27-28 ملین خرچ ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ پروجیکٹس ہیں. اسی طرح مسیساگا میں ہماری مسجد ہے جو سب سے بڑی مسجد ہے, ماشاءاللہ. مونٹریال میں ہے, وینکوور میں ہے, کینیڈا کے تقریباً ہر شہر میں الحمدللہ ہمارے اسلامک سپریم کونسل جو ہماری امبریلا آرگنائزیشن ہے اس کے انڈر میں مساجد بن چکے. میں ابھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو آپ نے اسلامک سپریم کونسل کا قیام کس سن میں ہوا اور وہ کس طرح سے عمل میں آیا؟ میں جب آپ نے جو کہا تھا نا یہ جو کام ہوا سارا ایکسیڈنٹل ہوا. اب وہ ہوا یہ تھا کہ جب میں کینیڈا آیا 94 کے اندر, تو 95 شروع ہو چکا تھا. تو میں جب آیا تو میڈیا میں اسلام کے خلاف بہت بات ہوتی تھی, یعنی مسلم ٹیرورسٹ, اسلامک ٹیرورزم, اور جناب اس کو بلیم کرنا قرآن کو, یعنی کھلم کھلا اسلام بیشنگ نیشنل میڈیا میں ہوتی تھی. میں بڑا پریشان ہوتا تھا, یار یہ کیسے ملک میں ہم آ گئے, یہ اتنا اسلام دشمنی ان کے اندر ہے. تو وہ بات چلتی رہی. تو 97 میں ہوا یہ کہ کچھ امریکن جو تھے نا وہ ٹورسٹ تھے جو ملیشیا میں ٹورزم پہ گئے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے ہوں گے علاقے کو. تو خبر یہ آئی کہ سدرن فلپین میں جو مسلمانوں کا میجورٹی علاقہ ہے سدرن فلپین, وہاں کے کچھ لوگوں نے, مسلمانوں نے ان کے امریکنز کو ملیشیا سے کڈنیپ کر کے فلپین ان کو لے گئے اور وہ تاوان مانگ رہے ہیں. اب میڈیا میں اتنا اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. تو پھر میں نے کہا یار یہ اچھا مسلمان وہاں تھے تو صحیح, وہ مسجدیں اس وقت تھیں, کوئی شخص میڈیا میں نہیں بولتا تھا, کوئی امام وہاں پہ نہیں بولتا تھا. تو میں نے کہا اچھا الحمدللہ ہماری تو پاکستان سے میڈیا ہینڈلنگ کی ٹریننگ ہے, ہم نے تو بچپن سے ان چیزوں کو دیکھا ہے. تو پھر 97 میں نے مسلمز اگینسٹ ٹیررزم کا ایک ایکٹیوسٹ گروپ کہہ لیجیے, کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں, ایکٹیوسٹ گروپ کے نام سے میں نے خود اس کو بنایا. وہ 1 مین آرگنائزیشن تھی وہ. اس سے پھر میں میڈیا میں آیا. جب میں میڈیا میں آیا تو پھر الحمدللہ پورے ملک میں متعارف ہو گیا فوراً ہی, کیونکہ یہ پہلی دفعہ کوئی مسلمان ہے جو ٹیررزم کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور میں نے ان کو یہ کہا کہ جناب یہ تاوان مانگنا تو اسلام میں اس کی تو کیپٹل پنشمنٹ ہے. اچھا میں سوچ رہا ہوں یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے نا, 9/11 سے پہلے کی 97 کی بات. 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کا منظرنامہ وہ مختلف ہے, اس سے پہلے ہے یہ 97 کے اندر بنائی. تو اسی لیے ہمارے کچھ وہاں جو اسلام فوبز ہیں نا وہ مجھے کہتے ہیں سید سہروردی جو ہے نا یہ بڑا ویژنری بندہ ہے, اس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی کہ آگے کیا ہونا ہے. تو بہرحال تو 97 میں مسلمز اگینسٹ ٹیررزم کی بنیاد رکھی, جس سے الحمدللہ پورے کینیڈا میں, کیونکہ میں نیشنل میڈیا میں واحد مسلمان تھا جو میں کسی اپنے مکتب فکر کا کبھی دفاع نہیں کیا, ہم نے مسلمانوں کا دفاع کیا. اس میں تمام مکاتب فکر ہوتے تھے, یہاں تک کہ اس کا فائدہ تو کوئی بھی براؤن اور بلیک لوگ ہوتے تھے ان کو بھی فائدہ ہوا. مائنورٹیز کی میں بات کرتا تھا, ریگارڈلیس آف فیتھ, ریگارڈلیس آف ایتھنیسٹی. میں نے مائنورٹیز کی بات کی, پھر اسلام کی, مسلمانوں کی بات کی. تو اس سے پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 جب ہوا تو میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا بورنموتھ یونیورسٹی یو کے سے, ڈسٹنٹ پی ایچ ڈی ہوتی ہے وہاں پر, بس سال میں ایک دفعہ آپ چلے جائیں, کچھ عرصہ لگا کے پھر آ جائیں. تو میں تھیسس لکھ رہا تھا, یہ 9/11 ہو گیا. جب یہ 9/11 ہوا تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پورے میڈیا میں ایک اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف وہ پھر دوبارہ سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا پی ایچ ڈی تو اللہ میاں کرائے نہ کرائے, یہاں پر اس وقت ہمیں ضرورت ہے. تو پھر الحمدللہ جس دن 9/11 ہوا ہے 2001, پہلا مسلمان اور واحد مسلمان پورے کینیڈین نیشنل میڈیا میں تھا. 8 بجے صبح میں لائیو پیٹر مینس برج جو اس کا اینکر تھا اس کے ساتھ بات کر رہا تھا, اور وہ اسلام یہ مسلم ٹیررسٹ ہیں دیز پیپل. میں نے پھر ان کو کہا, میں نے بولا بھائی ٹیررزم تو تمہارے یہاں سے شروع ہوا ہے. اوکلاہوما فیڈرل بلڈنگ, میں نے کہا کس نے گرائی تھی؟ میں نے کہا تمہارا ٹیموتھی میکوے جو US مرین تھا, میں نے بولا وہ اس نے گرائی ہے, کیونکہ اس وقت تک 9/11 والے دن پتہ تو نہیں تھا نا کس نے کیا یہ, وہ تو بعد میں پتہ چل گیا جو لوگ تھے. تو الحمدللہ ہم نے پھر ان کو شیشے میں ان کی شکل دکھائی کہ تم ہمیں جو ٹیررسٹ کہنا شروع کیا ہے تو ہماری ہسٹری کہتی ہے. میں نے کہا 6 ملین تم نے یہودی مار ڈالے, وہ مسلمانوں نے مارے کہ تم نہیں مارے. تو جب الحمدللہ ایک کنفرنٹیشن ان سے میں نے کی اور ان کی پکچر ان کو انہی کے دکھائی, میں نے بولا جاپنیز نے 6 ملین چائنیز مار ڈالے, پولینڈ کے اندر 2 ملین کرسچن مارے ڈالے, ہے نا. یہ سارے میں نے پورے میرے اسٹیٹس جمع کیے, پورا ہوم ورک الحمدللہ کیا. وہ سارے میں نے ان کو, میں نے کہا ان میں ایک بھی مسلمان کا ٹیررزم نہیں ہے. ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم تم نے گرائے بھائی, تم مسلمانوں پہ. تو الحمدللہ جب یہ کنفرنٹیشن کی صورت حال ہوئی تو حضور پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی کہ پھر وہ کم ہوا وہاں پر. میں کیونکہ میں نیشنل میڈیا میں جب بات کرتا تھا تو اسی طرح سے بالکل ایک ثبوت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ
اور اگریسو انداز سے بات کی میں نے. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کے ساتھ ٹیررزم کا جوڑنا مسئلہ ایک اتنی بڑی حماقت تھی, اب تو دنیا نے یہ دیکھ ہی لیا ہے. آپ نے ایک واک بھی کی تھی جو اکراس کینیڈا, وہ کیا معاملہ تھا, وہ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ خیال آیا کہ پورے کینیڈا, حالانکہ کینیڈا کتنا بڑا ہے, تو یہ وہ کیسے ہوا, پھر کتنا لمبا سفر تھا آپ کا؟ پھر میں نے یاد ہے مجھے کچھ, میں اس وقت چھوٹا تھا, کہ آپ کے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہم دیکھتے تھے تصویروں میں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے. واک سے میں بھی بتاتا ہوں. میں نے جب 9/11 ہوا نا, تو پھر الحمدللہ اسلام میڈیا کے علاوہ پھر ہم نے اسلام 101 کے نام سے ایک پریزنٹیشن شروع کی جس میں 9 ماڈیولز تھے. وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی تھی, میں ہاں, مختلف موضوعات کے اوپر ماڈیولز تھے اس کے. تو اس سے الحمدللہ اسلام کی اویئرنیس بہت تیزی کے ساتھ آئی. اور وہاں پر چونکہ جس صوبے میں رہتا ہوں البرٹا, وہ آئل اینڈ گیس پروونس ہے, اس میں سب انجینئرز ہیں, جیولوجسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, عیسائی پادری, یہ سب لوگ ہیں. ان لوگوں نے 300 سے زیادہ لوگوں نے میرا کورس آ کے اٹینڈ کیا. تو اسلام اویئرنیس کی جو کیمپین ہم نے کینیڈا میں شروع کی, اس سے الحمدللہ اتنا فرق پڑا. ختم تو نہیں ہوا, اسلاموفوبیا تو اب بھی ہے وہاں پر, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے وہاں پر اسلاموفوبیا, لیکن وہ کنٹرولڈ ہے, وہ کم ہے یورپ کی نسبت, امریکہ کی نسبت, آسٹریلیا کی نسبت. کینیڈا میں ہے, اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کے مقابلے میں کم ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام اویئرنیس. پھر 2008 میں نے واک کی کینیڈا کے ایک سرے سے لے کر جو ہمارا ایسٹ اینڈ ہے ہیلی فیکس سے, وکٹوریا جو ہمارا ویسٹ اینڈ ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر آپ ویسٹ اینڈ سے جہاز میں بیٹھیں, جہاز میں, پیدل نہیں, جہاز میں بیٹھیں وکٹوریا سے, اور آپ سینٹ جان جو آخری ہمارا شہر ہے ایسٹ اینڈ کے اوپر, صرف جہاز ہی 7 گھنٹے کینیڈا میں اڑتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے, یعنی 7 گھنٹے آپ کینیڈا کے اوپر ہی پرواز کر رہے ہوتے ہیں, اتنا بڑا ملک ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ ملک پیدل چلا. اس ہماری واک کا نام تھا ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس. تو اس میں خاص طور پہ عیسائی مذہب کے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں, اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے اس میں جو. لیکن واک میں نے کی. اب جیسے جس شہر میں, ٹاؤن میں پہنچتا تھا, لوگ میرے ساتھ چلتے تھے ساتھ, لیکن کوئی 1 کلومیٹر چلا گیا, کوئی 2 کلومیٹر چل گیا, کوئی 5 کلومیٹر چلے گئے, وہ چلے جاتے. تو یہ اس واک, یہ تقریباً ہم نے 6500 کلومیٹر ڈسٹینس طے کیا. 7 مہینے اس واک میں لگے, تقریباً 7 مہینے میں یہ ڈسٹینس طے ہوا. اس سے اسلام کی اویئرنیس میں الحمدللہ بہت مدد ملی. بہت زیادہ خبریں بنی تھی اس زمانے میں. ہاں, بہت, نیشنل میڈیا نے بہت کور کیا. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے اتنا زیادہ واک کرنا, یہ کافی ٹف جرنی ہے. ہاں نہیں, کیونکہ کینیڈا کا لینڈ اسکیپ بھی ڈفرینٹ ہے نا, پہاڑی علاقہ بھی ہے, لیکس بھی ہیں, موسم کی سختیاں بھی بہت ہیں. موسم کی سختی ہے. تو موسم کی سختی میں تم نے مجھے یاد کرا دیا, گرمی کا موسم سب سے سخت تھا. اور چونکہ وہاں پر ناردرن انٹیریو کے اندر, مینیٹوبا کے اندر مچھر بہت ہوتے ہیں, اور مچھر بھی انگلی اتنا بڑا لمبا مچھر آپ نے کہیں اور زندگی میں اتنا بڑا مچھر نہیں دیکھیں گے. میں نے موریشس میں دیکھے بس اتنے بڑے مچھر, پاکستان میں نہیں ہوتے. ہاں, اتنا بڑا مچھر ہے, اور اتنے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ آپ اگر وہاں باہر نکل جائیں تو آپ کا پورا جسم ڈھانپ لیں, اتنے مچھر. تو اب ان کے دوران چلنا تو بڑا مشکل ہوتا تھا. تو لازمی طور پہ میں ایک نیٹ اپنے اوپر ڈال لیتا تھا, اور پھر وہ ریپیلنٹ ہوتے ہیں نا, ماسکیٹو ریپیلنٹ, وہ اس کا اسپرے کر لینا اور پھر چلنا. لیکن دھوپ اور لو اتنی سخت ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا صرف ٹھنڈا ملک ہے, گرمیاں بھی وہاں شدت کی ہوتی ہیں اور سردیاں بھی شدت کی ہوتی ہیں. بہت شدید گرمی ہوتی ہے, یعنی بعض علاقوں میں تو ٹیمپریچر 40 ڈگری تک پہنچتا ہے. ہاں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف سرد ہے, گرمیاں بھی سخت ہیں اور سردیاں بھی سخت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واک کرائی, اور بیمار بھی میں بیچ میں کئی دفعہ ہوا, لیکن ہمت اللہ تعالیٰ نے ہی دی. اب اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو میرے ساتھ, جس کو بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے. روحانی طور پر الحمدللہ میرے والد صاحب کا فیض, ہمارے بزرگوں کا فیض, ان کی روحانی طاقت جو ایک خواب کی صورت میں, ایک کشف کی صورت میں جو مجھے حاصل ہوئی, اس نے مجھے ہمت دی الحمدللہ. تو لوگوں کا رسپانس کیسا ہوتا تھا؟ وہ اجنبیت محسوس کرتے تھے, حیران ہوتے تھے, تنگ بھی کرتے ہی ہوں گے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ بالکل اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, ذرہ برابر ایگزیجریشن نہیں ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ نہ کوئی شخص آ کے نا مجھے تھپڑ مار دے گا, یا کوئی انڈا پھینک دے گا, یا کوئی ٹماٹر پھینک دے گا, یا گالی نکالے گا, ہے نا. کیونکہ اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ کافی اس وقت بہت زیادہ تھا. اور خاص طور پہ کینیڈا کا ایک صوبہ ہے کوبیک, جو فرینچ اسپیکنگ ہے, سارے فرینچ اسپیکنگ صوبہ ہے. اب چونکہ مجھے فرینچ نہیں آتی,
لیکن ہم نے جو بروشور ایک بنایا ہوا تھا اپنی واک کا وہ فرینچ میں بھی تھا. تو اس وقت کینیڈا میں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا جو تھا وہ کوبیک میں تھا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہاں کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, کوئی نہ کوئی شخص آ کے ضرور کچھ نہ کچھ کام کرے گا. لیکن تم یقین کرو نجم, جب میں نیو برنزوک جو ہمارا ایسٹ پروونس ہے اس سے کوبیک میں داخل ہوا, میں نروس تھا پوری طرح سے, اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. بخدا سب سے زیادہ میرا استقبال کوبیک میں ہوا. میں تو سیلیبریٹی بن گیا نا وہاں پر. لوگ اپنی گاڑیاں روک کر آئے ہیں میری ساتھ تصویریں کھنچائیں, بیچ میں کھنچائیں, عورتیں بھی مرد بھی. یعنی اتنا شاندار استقبال کہیں اور نہیں ہوا جتنا کوبیک میں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری واک کا نام تھا ملٹی فیتھ واک اگینسٹ وائلنس. تو میں ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بات کی, ایلڈر ابیوز کے خلاف بات کی, آل کائنڈز آف وائلنس. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس خالی مسلمانوں میں نہیں ہوتا, وہاں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گورے سارے عورتوں کی عزت کرتے ہیں. یہ ڈومیسٹک وائلنس میں کئی لوگ مرتے ہیں, کئی عورتیں مر جاتی ہیں. یہ بلا وجہ مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں. اس کا لیکن مغرب میں تدارک بھی ہو رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے ایسے ادارے بنا دیے کہ جہاں پر وہ شکایت کر سکتے ہیں, پھر وہ فالو کرتے ہیں پروسیس کو. اس کے باوجود ہو رہے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا جو صوبہ ہے سب زیادہ ڈومیسٹک وائلنس وہاں ہوتا ہے. ہاں, اور مسلمانوں کے اندر بھی ہے, سکھوں کے اندر بھی ہے, اور عیسائیوں کے اندر بھی, یعنی کرسچنس کے اندر بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. انسانی مسئلہ ہے یہ تو انسانی مسئلہ ہے, یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. اور بلا وجہ لوگ الزام لگا دیتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ تم عورتوں کو اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے ہو. تو میں نے کہا ڈومیسٹک وائلنس تو تمہارا ہے, جا کے دیکھو اپنے اسٹیٹ دیکھو کتنا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. تو مختصر یہ کہ میری بات جو تھی وہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف, تو یہ ساری چیزوں کی تھی. تو اس سے الحمدللہ بڑی اللہ نے عزت دی, بڑی پذیرائی ہوئی. لیکن بیٹا میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو, مجھ سے اگر لوگوں نے جیسے مجھ سے سوالات کیے, اگر وہ سوالات یہاں کے کسی مولوی صاحب سے کرتے ہیں تو لوگ تو انہیں زندہ جلا دیں. اللہ کا شکر ہے مجھے نہ غصہ آتا ہے نہ میں جذباتی ہوتا ہوں. ایسے ایسے سوالات لوگوں نے کیے ہیں جو یقیناً ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین, بلکہ توہین کیا, میں اس کو کیا لفظ استعمال کروں, قرآن کی توہین. لیکن میں یہ کوئی شیخی مارنے والی بات نہیں ہے, نہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کا صدقہ, میرے والد کی, میرے مرشد کی دعائیں, ان کی تربیت. جب ان کو ہم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے, ایک شخص بھی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا, میں تمہاری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ایک شخص نے, حضور پاک کو انہوں نے کیا کیا میرے سامنے گالیاں نہ نکالی, لیکن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان سے بات کرنے کے بعد جب وہ گئے تو تھینک یو کر کے گئے, کہنے گے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ واٹ اسلام از. تو یہ حوصلہ آپ نے کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ہم اب اپنے پاکستان میں, ہندوستان میں دیکھتے ہیں یا بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں, تو یہاں تو یہی صورتحال ہے کہ بس ہر آدمی جلانے کو مارنے کو دوڑتا ہے, ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم ڈنڈے کے زور سے, دھمکی کے زور سے عزت کروائیں گے اپنی. بیٹا یہی اسی چیز نے تو ہم کو خراب کر دیا ہے, یہی چیز تو ہماری بربادی کی وجہ بن گئی ہے. اسلام اتنی بڑی طاقت ہے, اور اسلام اتنا نیچرل, کامن سینس, نارمل مذہب ہے. روئے زمین پہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے, ایسا مذہب نہیں ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام کی پریزنٹیشن کرنے والے, اس کے سمجھانے والے ہیں, وہ ان کو طریقہ وہ نہیں ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں اگر آپ کو یہ باتیں کروں تو پوری رات گزر سکتی ہے. ایسے ایسے خوبصورت واقعات ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی الحمدللہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کی اسلام دشمنی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی. یہ چیز ہماری جو ہے نا, تو غصہ مجھے نہیں آتا, کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر میں نے غصہ کیا اس کا مطلب ہے میں ہارا, وہ جیت گیا. اگر میں نے اس کو گالی نکالی تو میں ہارا, وہ جیت گیا. اس لیے میں تو جیتنا تو مجھے تھا نا, تو میں نے دلیل کے ساتھ, کامن سینس کے ساتھ بات کی. اب میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ایک چرچ میں تقریر کر رہا تھا, اور چرچ میں بہت زیادہ جاتا ہوں. شاید کینیڈا میں اتنا کوئی مسلمان اتنے چرچز میں نہیں بولا ہوگا جتنا میں بولوں. کوئی چرچ نہیں چھوڑا میں نے. تو ایک چرچ میں گیا تو ایک عورت میرے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی, بالکل مشکل سے 1.5 میٹر کے فاصلے پر. جب میں بات ختم کر چکا تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا, یو گائز ہیٹ وومن. بڑی حقارت, اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کو برا لگ رہا ہے. یو گائز ہیٹ وومن. میں نے بولا وائی یو سے دس تھنگ, بیکاز یو ڈونٹ الاؤ دیم ٹو ورشپ ود یو.
I have never seen any woman worshipping with you. اب یہ اس کا سوال تھا نا. اب اگر آپ اس کو قرآن سے, نبی پاک کی حدیث سے, مسلمانوں کی روایت سے اگر سمجھائیں گے نا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ وہ مانوس نہیں ہے اس روایت سے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو سمجھانا ہوگا اسی کی زبان میں. تو یہ طریقہ ہمارے علماء کو آنا چاہیے. بخدا کوئی گستاخ رسول ایسا نہیں ہوگا اگر آپ اس کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھیں. ایک آدھ کوئی ابو جہل مل جائے گا, اس کو آپ ایکسیپشنل کیس سمجھیں. باقی لوگ بڑے نارمل ہیں بھائی, ان کو سمجھائیں, آپ وہ سمجھتے ہیں. تو میں نے بجائے اس کے کہ اس کو بتاتا کہ ہمارا کلچر یہ, ہماری روایت یہ, ہمارے نبی نے کہا ہے کہ عورتیں نہیں پڑھیں, نہیں, میں نے کیا کیا, میں اس کے سامنے کھڑا ہوا, میں نے کھڑا ہو کے رکوع میں گیا, اس کے بعد میں اسی کے سامنے سجدے میں گر گیا. جب میں سجدے میں گر گیا, اب میں اٹھا, پھر میں نے بولا, ٹیل می ون تھنگ, if you were praying with us, with men, and your hips are high, and a strange man is looking at your bums, how would you feel? She said, I feel very embarrassed. I said, that's the reason you have a private room, so nobody is looking at your bums. اس لینگویج میں اسے سمجھایا, وہ سمجھ گئی. یعنی now you understand why you allow women to pray in their own privacy. This is the reason. It is out of respect, not out of prejudice, not out of discrimination, not out of that women are second grade citizen, because it will be very embarrassing for women to be in that. میں نے کہا آپ عبادت کرتے ہیں, آپ تو بینچ پہ بیٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں, یا کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو مسلسل اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. اس کو اسی لینگویج میں میں نے کہا یار کب constantly up and down, up and down, up and down. So what do you think? تو اس طرح سے جب آپ ان کو سمجھائیں تو ان کی سمجھ میں بات آتی ہے. اسی طرح سے ایک شخص نے مجھے سوال کیا, بڑا سینسٹیو سوال. اچھا, یہ جو ہمارے عرب کرسچن ہیں نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ اسلام پر اٹیک کرنے والے یہی لوگ ہیں. اچھا, کیونکہ عربی ان کی زبان ہے, قرآن انہوں نے پڑھا ہے, حدیث انہوں نے پڑھی ہے, مسلمانوں کے درمیان یہ مڈل ایسٹ میں رہ کے, اور ملینز آف عربس آر کرسچن. تو ان کو جتنی اسلام کی اویئرنیس ہے, اتنی ویسٹرن دنیا کے جو گورے ہیں یا کرسچن ہیں ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو ان کو چونکہ قرآن بھی پتہ ہے, ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں, ہسٹری پتہ ہے ان کو ہماری. تو ایک میں بڑے ایوانجلسٹ چرچ میں, جو بڑا رائٹ ونگ چرچ تھا, بڑا اسلاموفوبیا والا, تو وہاں پر میں ایک ڈائلاگ میں گیا. تو اللہ کا شکر ہے, یہ ابا جی کا فیض ہے جو میں انکار نہیں کرتا ہوں. یقین کرو نجم, میں ہمیشہ, میرے دل میں ہمیشہ یہ ایمان ہے کہ جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو میں نہیں بول رہا ہوتا ہوں, میرے ابا جی بول رہے ہوتے ہیں. زبان میری ہل رہی ہوتی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے والد صاحب ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جناب ایک شخص ہے, اور یہ سوالات ہمارے لوگ اگر یہاں پاکستان میں کوئی کرے تو اس کو زندہ جلا ڈالیں. اس شخص نے 1500 عیسائیوں کے چرچ میں, 1500 لوگ ہیں وہاں پر, کچا کچ چرچ بھرا ہوا ہے, میگا چرچ ہے وہاں پر. اس نے کھڑے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالی سب سے پہلے, لاؤڈ اسپیکر کے اوپر, سب سن رہے ہیں, میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں. پھر اس نے وہ لفظ کہے جو میں آف کورس میں کبھی بھی نہ ریپیٹ کروں گا, لیکن اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ریپ کیا. میں نے بولا کس کو ریپ کیا؟ تو اس نے حضرت صفیہ کا نام لیا, حضرت صفیہ کا نام لیا. اور بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہماری تمام کتابوں میں ساری باتیں صحیح نہیں بھی لکھی ہوئی. اب میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اب حضرت صفیہ کے حوالے سے جب اس نے بات کی, اس نے بولا کہ انہوں نے, وہ حضرت صفیہ جنگی قیدی بن کے آئی تھی نا, تو جب وہ جنگی قیدی بن کے آئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی. اس نے کہا کہ انہوں نے ریپ کیا. میں نے بولا اوکے نا, تو اب ان کو جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ان کو قرآن و حدیث سے یا مسلمانوں کے کلچر سے سمجھائیں گے وہ اور افرینڈ ہو جائیں گے. آپ ان کو سمجھائیں انہی کے لینگویج میں. میں نے بولا مائی پروفٹ ہیڈ 2 آپشنس. He could have done the way the American army has done in Iraq, in Abu Ghraib, that they raped all women and men. یہ امریکی جب عراق پہنچے ہیں تو انہوں نے مردوں کو بھی ریپ کیا ہے, عورتوں کو بھی ریپ کیا ہے. اتنے گندے لوگ ہیں یہ. اور میں تو کھل کر کہتا ہوں, سب کے سامنے کہتا ہوں, آپ مسلمانوں کے اندر نہیں, میں ان کے میڈیا پہ جا کے کہتا ہوں. میں نے کہا تم لوگوں نے ریپ کیا ہے, نہ صرف عورتوں کو ریپ کیا, تم نے مردوں کو بھی ریپ کیا. تمہاری آرمی نے وہاں جا کے عراق میں کیا کیا ہے؟ میں نے بولا میرے پروفٹ کو یہ آپشن تھا کہ وہ وہی کرتے جو امریکیوں نے عراق میں جا کے کیا ہے یا افغانستان میں جا کے کیا. میرے پروفٹ نے وہ نہیں کیا. میرے پروفٹ نے اس خاتون سے شادی کر کے اسے پورے امت مسلمہ کی ملکہ بنا دیا. He made her the queen of all Muslims.
You tell me what is the better option. He was just shut up. میں نے کہا ہمارے ان سے شادی کر کے ان کو تو عزت دی تھی, ام المومنین بن گئی, وہ سارے امت کے لیے ان پر ان کا احترام کرنا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا ہمارے لیے. تو اس طرح سے ان کو جواب دینا پڑے گا. اس کے بعد وہ شخص مجھ سے ملا, اتنا خوش ہوا, اور آج بھی مجھ سے رابطے میں ہے. وہ عیسائی ہے, مسلمان نہیں ہوا, لیکن اب وہ اسلام کے خلاف بکواس نہیں کرتا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ اس ہمارے نبی کا کردار بہت پاکیزہ کردار, معلم اخلاق ہیں. انک لعلی خلق عظیم. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے. ہمارے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے تم ان کو الزام دو. میں کہتا ہوں آؤ میرے سامنے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کیسے ہیں. 9/11 کے بعد جو سب سے پہلے چرچ میں نے تقریر کی ہے 25 ستمبر 2001 کو, اور وہ کیلگری کا ہسٹوریکل چرچ ہے, 125 ایئرز اولڈ چرچ. اس وقت 2001 میں ان کی سنڈے ورشپ میں, اب یہ ان کی اس چرچ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے اپنی عیسائی عبادت کے لیے کے دوران تقریر کرنے کے لیے مسلمان کو بلایا. کہتے ہیں ہماری چرچ کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. تو جب میں وہاں گیا ہوں, میں نے تقریر کی نجم, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف ان کو سنایا. جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طائف انہیں سنایا, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس چرچ میں تقریباً 150 لوگ تھے. عورتیں تو جتنی تھی نا جن سے میں ہلاؤں, تقریباً ساری عورتیں, ان کے آنسو زار و قطار روئیں. اللہ. میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے نبی کو پورا اختیار تھا کہ وہ اس پوری بستی کو تباہ کروا سکتے تھے, لیکن ہمارے نبی نے پتھر کھانے کے بعد, اور حضور بے ہوش ہوئے, اتنا خون حضور کا بہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. آپ نے اس بستی کو تباہ کرنے کے بجائے آپ نے خوشخبری سنائی کہ ان کی نسلوں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں. یہ ہمارا نبی ایسا ہے. بخدا عیسائی عورتیں روئیں بری طرح سے کہ ان کا رحمت للعالمین ایسے. تو ہمارے نبی کی پریزنٹیشن ہم مسلمانوں نے خود صحیح نہیں کی. ہم نے ان کو اس طرح سے پیش کیا ہے جیسے بس اعوذ باللہ وہ ایک ایسی الہامی شخصیت ہے کہ جو انسان نہیں ہے, وہ کچھ اور ہیں. یہ بہت اہم بات ہے, سپر نیچرل فگر بنانے کی کوشش کی ہے. ہاں, سپر نیچرل, جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ کریں گے وہ ایسی چیز ہوگی کہ جو وہ ڈیوائن ہوگی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور بھی ہیں, اللہ کے بشر بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضور اگر بشر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے ماڈل نہیں ہو سکتے. بالکل. کیسے ماڈل ہوں گے؟ بالکل ماڈل اسی لیے ہوں گے کہ وہ بشر ہیں. اور وہ بشر کیسے ہیں؟ اللہ نے ان جیسا دوسرا بشر بنایا نہیں. سید البشر ہیں, سید المرسلین ہیں. تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان چیزوں کو پیش کیا تو بیٹا میں آپ آئیں کینیڈا آئیں پوچھیں. وال اسٹریٹ جرنل جو آپ کو پتہ ہے نیو یارک کا ون آف دا موسٹ ریپیوٹیبل نیوز پیپر ہے پورے امریکہ کا, اور بڑا رائٹ ونگ نیوز پیپر ہے. اس کے اندر 2003 میں میرے اوپر ایک پورا آرٹیکل چھپا تھا کہ دس مسلم پریچر از پریچنگ ان دا بائبل بیلٹ اینڈ کرسچنز آر لسننگ ٹو ہم. اس نے نیو یارک سے اپنا رپورٹر خاص طور پہ البرٹا کیلگری بھیجا. انہوں نے انٹرویو نہ صرف میرا کیا, وہ جو عیسائی کرسچن لوگ تھے جو میرے پریزنٹیشن میں آتے تھے ان کا پولیس والوں سے, شہر کے لوگوں سے انٹرویو کیا کہ ہاؤ کم دس گائے از پریچنگ اسلام ان بائبل بیلٹ. کیونکہ البرٹا جو ہے نا وہ بائبل بیلٹ ہے کینیڈا کی, ویری کنزرویٹو پروونس ہے وہ. تو اس لیے اچھا جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے بات کی, پولیس والوں نے بات کی, انہوں نے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں دیا کہ یہ بہت بڑا اسکالر ہے. جب یہ رپورٹر وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر ان کے پاس گئے, ان سے بولا کہ وائی آر یو لسننگ ٹو ہم. بخدا سب نے ایک ہی کہا کہ وین ہی اسپیکس وی انڈرسٹینڈ. انہوں نے نہیں کہا کہ بہت بڑا علامہ ہے, بہت بڑا فہامہ ہے, اس کو بہت کچھ. انہوں نے کہا وین ہی اسپیکس وی انڈرسٹینڈ. یہی میرا کریڈٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ میری بات کو وہ سمجھنے لگے. دل, ہاں تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اچھا آخر میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا اور دیکھنے والوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ کیا وہاں پہ آپ لوگ اس طرح کے پروگرامس چلاتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو تیار کریں کہ آپ جیسے مزید لوگ یہ آرٹ سیکھیں, آرٹ آف کمیونیکیشن, کس طرح سے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے غیر مسلموں کے سامنے. تو اس طرح کی کوئی آپ کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ چل رہی ہوں؟ الحمدللہ بالکل ایسا ہے. لیکن چونکہ کینیڈا اتنا بڑا ملک ہے میں اکیلا نہیں کر سکتا ہوں. تو میں ہمیشہ اس بات کی میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئیں جو ہم ان کے دست و بازو بنیں, وہ ہماری دست و بازو بنیں, اور تاکہ اس کا نیٹ ورک. بلکہ میں بتاؤں یہ وہ زمین اتنی زرخیز ہے, صرف کام کرنے والے لوگ چاہیے. ہم سے جو ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچے تیار ہو گئے. ابھی کیلگری میں وہ بچے جو میرے سامنے پیدا ہوئے
کیونکہ میں تو 31 سال مجھے ہو گئے وہاں پر, جو میرے سامنے پیدا ہوئے بڑے ہوئے, ہم نے ان کی اتنی تربیت کر دی ہے الحمدللہ. وہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی ہیں, یونیورسٹی میں بعض پڑھ بھی رہے ہیں, اور الحمدللہ جلسہ کرنا, پریزنٹیشن کرنا. ابھی یونیورسٹی آف کیلگری میں انہوں نے مجھے, ڈاکٹر جارج ہیں, اس نے مجھے ای میل بھیجی, وی وانٹ یو آن تھرسڈے ٹو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اسلام ٹو اوور 50 اسٹوڈنٹس. میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں نے ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں ملک اشرف صاحب, ان کو میں نے کہا ملک صاحب آپ جا کے پریزنٹیشن دیں. تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارے بچے نوجوان تیار ہو رہے ہیں, کچھ ہو گئے ہیں کہ اگر میں ان کو کسی عیسائی کے سامنے کھڑا کر دوں, کسی کرسچن کے سامنے, کسی دہریے کے سامنے, الحمدللہ یہ کھڑے ہو کے ایک تسلی بخش ان کا وہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن وی نیڈ مور. ابھی ہم اس لیول پہ نہیں آئے جس لیول پہ ہمیں ضرورت ہے اس ملک کے اندر. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ آ جائیں, لیکن بچے الحمدللہ تیار ہو. آپ کے ابھی ایک پروگرام میں پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم بھی نظر آیا ہمیں, تو وہ کیا کر رہے تھے آپ کے ساتھ؟ وسیم اکرم بھی آیا, پھر شعیب اختر کو بھی بلایا تھا, دونوں آئے تھے. تو وسیم اکرم, یہ ہم نے سیلیبریٹیز کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہمارے جو گرین ڈوم اسلامک اسکول ہے اس کے لیے ہمیں فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے. تو وسیم اکرم جیسے لوگ ہیں, شعیب اختر ہیں, اور دوسرے لوگ بھی ہیں, تو ان کو جب بلاتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. جب ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم پھر چندہ مانگ لیتے ہیں ان سے, اور کیا کریں گے ہم. تو وسیم اکرم جب آیا تو فنڈ ریزنگ کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے بلاتے ہیں. باقی انہوں نے فنڈ ریزنگ نہیں کرنی ہوتی, ان کا نام سن کے لوگ آ جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ لوگ آئیں, تو ہم نے ان کو اس لیے بلایا کہ بھائی آپ نے اسکول کے لیے ہمیں پیسے دیں. تو الحمدللہ دیتے ہیں. وسیم اکرم جب آیا اس وقت بھی الحمدللہ لوگوں نے بڑا فنڈ ریزنگ کیا. تو کافی بڑا اسکول آپ ایک بنا رہے ہیں وہاں پہ. ہاں, 100,000 اسکوائر فیٹ 3 منزلہ بلڈنگ ہے. یہ نارتھ امریکہ کی سب سے بڑی مسلم بلڈنگ ہوگی جو گراؤنڈ زیرو سے جس کی کنسٹرکشن ہے. یعنی اس سے بھی بڑی بلڈنگیں ہیں ٹیکسس وغیرہ میں, لیکن وہ انہوں نے بلڈنگیں خرید کے نا اسے رینوویٹ کیا ہے. یہ گراؤنڈ زیرو سے پوری کنسٹرکشن اس کی, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ پورے نارتھ امریکہ کی سب سے گرین بلڈنگ ہے, انوائرمنٹل سینسٹیو, جس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی جو انوائرمنٹ کو پولوٹ کرے. تو الحمدللہ, اور اس کے لیے ہماری پریمیئر بھی, ہمارے منسٹرز بھی سب آ کے اس بلڈنگ کو دیکھے جاتے ہیں, اور دے آل اپریشیٹ. مجھے تو بہت خوشی ہوئی گو کہ آپ سے یہ باتیں ہم نے بٹس اینڈ پیسز میں سنی تھی, لیکن آج ایک مربوط طریقے سے جو گفتگو سنی ہے, تو اس میں میرے لیے بھی بہت لرننگ ہے, اور میں امید کرتا ہوں تمہارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے سیکھیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے گی, اور ہم یہ سیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اسلام کا پیغام دوسروں کے سامنے پیش کرنا, خود عمل کرنا ہے. آخر میں ہم آپ سے یہاں کے بچوں کے لیے دعا کروائیں گے جو ہمارے آف دا اسکول کے سارا اسٹاف ہے, اور مثلا 3,000 سے زیادہ طلباء طالبات جہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ان اساتذہ کو, ان بچوں کو کوئی پیغام دیں تو اس کے بعد ہم یہ پوڈ کاسٹ اپ کرتے ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اس وقت جو پاکستان میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر ہمارے بہت سارے مولانا لوگ, علماء کرام, جو جس قسم کے جن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں, بخدا یہ وہ مسائل ہیں جن سے بچیں, ان کو ڈسکس نہ کریں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے, اور دہریت بڑھانے میں یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. اس وقت ہم بات یہ کریں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, بات اس کی کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک, وہ ہمارا رب, ایک رب کیوں ہے, محمد علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. لوگوں کو بیسکس کے اوپر واپس لے کے آئیں. صحابہ کرام ہوئے, اہل بیت ہوئے, یہ ہونا چاہیے وہ نہیں چاہیے, ان بحثوں میں پڑ گئے, اس کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بچے دہریے بن رہے ہیں, ہماری بچیاں دہریے بن رہی ہیں. ایز ینگ ایز 14 سال کے بچے کہتے ہیں, اوپنلی کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ پریکٹس اسلام اینی مور. ان سے بچیں. تو بس یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان مولویوں کے چکر سے نکلیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں, قرآن سے وابستہ ہو جائیں. بس قرآن ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو عالم جوڑنے کی بات کرے اس کے ساتھ جڑیں, جو توڑنے کی بات کرے اس سے بھاگیں, چاہے وہ کسی مسلک کا ہو. آئی ڈونٹ کیئر کہ کس مکتب فکر کے ہیں. جو توڑنے کی بات کرے, جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں, جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. اس سے تعلق رکھیں. جو اختلاف رائے اگر ہے تو دلیل سے بات کرے, علم سے بات کرے, تہذیب سے بات کرے, تمدن کے ساتھ بات کریں, چترول نہ کریں. بس ختم بات. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا, آپ کو بھی, آپ کے تمام اسکول کے, آف دا اسکول کے تمام اسٹاف کو, آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کو, اور ماشاء اللہ 3-3.5 ہزار بچہ یہاں پڑھ رہا ہے. یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے, اور اس کا اتنا ثواب ہے. یاد رکھو, اتنا بڑا ثواب ہے. تعلیم دینا, بھوکے کو کھانا کھلانا, بیمار کی عیادت کرنا. اصل اسلام تو یہی ہے نا. ہم نے اس کو چھوڑ کے لگ گئے بحث میں کہ جناب افضل کون تھا, کون افضل نہیں تھا, ہے نا, کون بڑا ہے, کون چھوٹا ہے, کس کا عرس ہو, کس کا عرس نہ ہو.
ان چیزوں میں نہ پڑیں. بس اس کریں کہ اپنا کو اللہ سے جوڑیں, اللہ کے رسول سے جوڑیں, قرآن کریم سے محبت کریں, قرآن کریم کو سمجھیں, نبی پاک کو سامنے رکھیں, ہر وقت حضور سامنے ہو. پر انشاءاللہ العزیز کبھی آپ نہ گمراہ ہوں گے نہ آپ کنفیوز ہوں گے. اور بجائے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے کے کوشش کریں. بیٹا ایک بات کہہ دیتا ہوں صرف یاد, ایک پاکستانی صحافی وہاں آئے, چوہان صاحب مجھے ان کا نام یاد ہے, کوئی بزرگ تھے کافی بزرگ, تو وہ آئے جمعے کی نماز انہوں نے میرے پیچھے پڑھی. تو ہمارے نماز میں تقریباً 800-900 جماعت, 3 جماعتیں ہوتی ہیں, 800-900 جماعت میں ہوتے ہیں, تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی نماز پڑھتا ہے. تو انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد باہر انتظار کرتے رہے. میں جب باہر نکلا, کہنے لگا سہروردی صاحب میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. اب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, میں بہت بڑا صحافی ہوں اور پوری دنیا گھومی ہے, لیکن آج جو میں نے آپ کے پیچھے منظر دیکھا ہے, میں نے پوری دنیا میں ایسا منظر نہیں دیکھا سوائے حرم شریف. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے غور, اچھا وہ صحافی آدمی ہوتا ہے نا, اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے, وہ بہت غور سے دیکھتا ہے چیزوں کو. کہنے لگا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو آدھے لوگوں نے زور سے آمین کہی اور آدھے لوگوں نے زور سے آمین نہیں کہی, اور کوئی یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھا, کوئی یہاں ہاتھ کھولے ہوئے تھا, کوئی یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھا. اور آپ نے بعد میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا یا نبی سلام علیہ کا. تو آپ خود تو بریلوی ہیں. میں نے کہا پہلے میں بریلوی نہیں ہوں, میں سنی مسلمان ہوں, لیکن بہرحال ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, میراث شریف کرتے ہیں. کہنے لگا یہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے ان میں شیعہ بھی ہیں, اس میں دیوبند مکتبہ فکر کے بھی ہیں, اس میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی ہیں, اس میں اہل سنت مکتبہ فکر کے بھی ہیں. اس لیے یہ سب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ میں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی. تو بس نفرت کی بات کرو گے تو آپ وجہ تقسیم بنیں گے اور اللہ کی لعنت کے شکار ہوں گے. میں صحیح بتاتا ہوں. اور اگر آپ جوڑنے کی بات کریں گے تو رسول پاک بھی خوش ہیں, اللہ بھی خوش ہے. یہ صلح کلی والی بات نہیں ہے. یہ لوگوں کو قریب لاؤ, پھر ان کو دین سمجھاؤ. جو اصل بات ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو چھپائے یا کمپرومائز کرو کہ سارے صحیح ہیں, سارے صحیح نہیں ہیں. جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کو تہذیب کے ساتھ, تمدن کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, علم کے ساتھ پیش کریں. تھوپے نہیں, زبردستی اس کو ان کے گلوں میں نہ آپ اس کو تھوپنے کی کوشش کریں, کیونکہ اب کوئی ہضم نہیں کرے گا ان چیزوں کو. وہ آپ کے وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ اگر آپ ہر مسئلے کو ایک کیل دیکھتے ہیں تو آپ کو ہتھوڑا بن کے ہی برستے ہیں اس پہ. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی بات سنیں اور اپنی بات کہیں. بہت اچھی گفتگو کی آپ نے, اور واقعتاً میں بڑا جو انسپائر بھی ہوا آپ کی گفتگو سے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس کو سنیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے. دادا کی آپ نے بات کی تو دادا کے 2 اشعار یا 3 اشعار پر وہ گفتگو ختم کرتے ہیں. وہ بڑی ان کی مشہور نعت ہے جو مجھے آپ کی گفتگو سن کے یاد آ رہی تھی کہ بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں, دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں, وہ نظر جس طرف نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری نسلیں, ہم سب اور تمام نسلیں ہماری آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں. آمین. اور بالکل یہی در ہے جس سے ہماری سب کی نجات وابستہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. انشاءاللہ امید ہے جب آپ دوبارہ پاکستان آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ تمام حضرات کا شکریہ. اپنی فیڈ بیک سے, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا.